کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہودی امریکہ میں 1654 میں آئے؟ امریکہ نے آزادی 1776 میں حاصل کی، جس کا مطلب ہے کہ امریکہ کے ابتدائی دنوں سے ہی یہودی امریکہ میں مقیم ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ شروع سے ایک ہی ملک میں موجودگی کے باوجود کبھی بھی یہودیوں نے کوئی بھی جائیداد کا دعویٰ نہیں کیا؟ یعنی کہ کوئی ایسا علاقہ کبھی بھی دعویٰ نہیں کیا جہاں یہودی حکومت ہو، جبکہ ان کے پاس وسائل بھی تھے۔ یہودیوں کی بڑی تعداد یورپ میں بھی مقیم رہی، لیکن پھر بھی انہوں نے یورپ میں کوئی بھی ملک کا دعویٰ نہیں کیا جہاں یہودیوں نے حکومت کا خواب دیکھا ہو۔ شاید آپ کو معلوم ہو کہ پہلی جنگ عظیم کے وقت برطانوی حکومت کو یہودیوں کی حمایت کی ضرورت تھی، اور وہ اس کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار تھے، لیکن یہودیوں نے حمایت کے بدلے میں یورپ میں موجود کوئی بڑا خوبصورت ملک مانگنے کے بجائے چھوٹا سا اسرائیل مانگا، اور پھر یہودیوں اور برطانوی حکومت کے درمیان بلفور معاہدہ 1917 میں عمل میں آیا۔ یہ سب کو معلوم ہے کہ یہودی بہت دولت کے مالک ہیں جو کوئی بھی ملک خرید سکتے ہیں۔ پھر اسرائیل ہی کیوں؟ کیا اسرائیل میں یروشلم ہے اس لیے؟ لیکن سوال پھر یہی ہے کہ یروشلم ہی کیوں؟ 4000 سال پیچھے نہ جائیں، اس سوال کا جواب سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ تورات، جو کہ بائبل کا حصہ ہے اور سب سے پرانی اور پہلی مستند تحریر ہے، کچھ یوں بیان کرتی ہے کہ آج سے تقریباً 4000 سال پہلے، یعنی 2000 قبل مسیح کے قریب، بزرگ ابراہیم ہاران شہر میں اپنی بیوی سارہ، اپنے بھتیجے لوط اور اپنے والد تارا کے ساتھ قیام پذیر تھے، اور اسی ملک میں بزرگ ابراہیم کے والد کا انتقال ہوا۔ خدا نے ابراہیم سے کہا کہ اپنی بیوی سارہ اور اپنے بھتیجے لوط اور اپنا سارا مال سمیت ایک ملک کی طرف روانہ ہو جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور اس ملک کا نام کنعان تھا۔ اور اس وقت بزرگ ابراہیم کی عمر 75 برس کی تھی، اور بزرگ ابراہیم بغیر اس بات کی فکر کیے کہ نئے ملک کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتے، صرف خدا پر ایمان رکھ کر اس ملک کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، اور ملک کنعان میں پہنچ کر قیام پذیر ہو جاتے ہیں۔ ملک کنعان میں خدا بزرگ ابراہیم سے وعدہ کرتے ہیں کہ وہ بزرگ ابراہیم کی نسل کو آسمان کے ستاروں اور ریت کے ذروں کی طرح بڑھائیں گے۔ جیسے آسمان کے ستارے اور ریت کے ذرے گنے نہیں جا سکتے، اسی طرح بزرگ ابراہیم کی نسل بھی گنی نہ جا سکے گی۔ جس پر بزرگ ابراہیم خدا سے کہتے ہیں کہ میری بیوی سارہ تو بانجھ ہے اور ہم بوڑھے ہیں اور ہمارا کوئی اولاد بھی نہیں، تو میری نسل کیسے آگے بڑھے گی؟ جس پر خدا بزرگ ابراہیم سے فرماتے ہیں کہ تجھے بیٹا بخشا جائے گا اور تیری نسل بہت بڑھے گی، اور یہ ملک کنعان جہاں تو پردیسی ہے ہمیشہ کے لیے تیرا اور تیری اولاد کا ملک ہوگا، اور یہ عہد نہ صرف تیرے ساتھ بلکہ تیری اولاد کے ساتھ بھی ہوگا۔ اور جب بزرگ ابراہیم 100 سال کے ہوئے تو ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اور اس کا نام اسحاق رکھا گیا۔ اگرچہ بزرگ ابراہیم کا ایک بیٹا اسحاق سے 14 سال پہلے بھی ہوا جو مصری خاتون ہاجرہ سے تھا، اور اس بچے کا نام اسماعیل رکھا گیا تھا، لیکن اس وقت ہمارا فوکس بزرگ ابراہیم اور ان کے بیٹے اسحاق پر ہے، کیونکہ تورات کے مطابق خدا کا فرمان کچھ یوں تھا کہ اگرچہ اسماعیل کو بھی برکت ملے گی اور اس سے ایک بڑی قوم پیدا ہوگی، لیکن خدا اپنا عہد اسحاق سے قائم کرے گا۔ اور یہی وجہ بتائی جاتی ہے کہ بائبل میں موجود تمام انبیاء اسحاق کی نسل سے ہی نظر آتے ہیں۔ جب ابراہیم سے اسحاق پیدا ہوئے تو خدا ابراہیم کو آزماتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ موریا کے ملک کو جا، اور جو جگہ میں تجھے دکھاؤں گا وہاں تو اپنے بیٹے کی قربانی کرنا۔ اور ابراہیم اپنے بیٹے اسحاق کو اس پہاڑ پر لے جاتے ہیں کہ اسے قربان کر سکیں۔
لیکن خدا عین وقت پر انہیں روک دیتے ہیں اور ان کی وفاداری کی داد دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے پیارے بیٹے کو، جو ایک عمر کے بعد انہیں ملا تھا، خدا کے حکم پر قربان کرنے میں بھی دریغ نہیں کیا۔ اور اسی جگہ خدا ایک جانور مہیا کرتے ہیں کہ قربان کیا جا سکے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں خدا ایک بار پھر ابراہیم کو برکت افزائش کی قسم کھاتے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جو یروشلم میں موجود ہے، اور اسی جگہ کو ٹیمپل ماؤنٹ بھی کہا جاتا ہے، جہاں سلیمان کا ہیکل بھی تھا، اور آج کی تاریخ میں ڈوم آف دی راک ہے، اور اس جگہ کو مقدس جگہ مانا جاتا ہے۔ اور سارا کی عمر 127 برس کی ہوئی جب انہوں نے وفات پائی، اور بزرگ ابراہیم کے حکم کے مطابق اسحاق کی شادی ہاران سے ان کے خاندان میں موجود ربکا نامی خاتون سے کرائی گئی، جو ان کے بھائی کی پوتی تھی۔ اور جب بزرگ ابراہیم 175 سال کے تھے تو انہوں نے بھی وفات پائی، اور اسحاق کے 2 بیٹے پیدا ہوئے، یعنی عیساؤ اور یعقوب۔ اور خدا نے اسحاق کو بھی اپنا وعدہ یاد کرایا جو بزرگ ابراہیم سے کیا گیا تھا، یعنی خدا ان کی اولاد میں برکت دے گا، اور ملک کنعان ان کا اور ان کی اولاد کا ہوگا۔ اسحاق کی محبت ان کے بڑے بیٹے سے ہوتی ہے، کیونکہ وہ شکاری بھی ہوتا ہے اور اپنے والد کو لذیذ گوشت بھی کھلاتا تھا، لیکن ربکا اپنے چھوٹے بیٹے سے زیادہ محبت رکھتی تھی۔ جب اسحاق عمر رسیدہ ہو جاتے ہیں اور صحیح سے دیکھ بھی نہیں پاتے تو انہیں لگتا ہے کہ ان کا وقت قریب ہے، تو وہ اپنے بڑے بیٹے عیساؤ سے کہتے ہیں کہ انہیں اچھا سا شکار کر کے کھانا کھلایا جائے تاکہ وہ اسے برکت دیں۔ لیکن یہ سب ان کی بیوی ربکا سن لیتی ہے اور ان کا پسندیدہ کھانا بنا کر اپنے چھوٹے بیٹے یعقوب کو برکت کی دعا کے لیے بھیج دیتی ہے۔ اگرچہ اسحاق کو شک ہو جاتا ہے کہ یہ ان کا بیٹا عیساؤ نہیں ہے، لیکن یعقوب کے یقین دلانے پر وہ کھانا بھی کھاتے ہیں اور انہیں برکت کی دعا بھی دیتے ہیں۔ جب ان کا بڑا بیٹا آتا ہے تو بزرگ اسحاق کو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ وہ اپنی دعا دے چکے ہیں، جس کی وجہ سے عیساؤ کو بھی غصہ آتا ہے اور وہ یعقوب کو قتل کرنے کے در پہ ہو جاتے ہیں، جس پر ان کی ماں یعقوب کو اپنے بھائی لابن کے پاس ہاران بھیج دیتی ہیں، اور وہیں یعقوب اپنے ماموں کی خدمت بھی کرتے ہیں اور ان کی دونوں بیٹیوں سے شادی بھی کر لیتے ہیں۔ بزرگ یعقوب کی دونوں بیویوں کے نام لیا اور راخل ہیں۔ خدا یعقوب کو بھی اپنا ابراہیم اور اسحاق سے وعدہ یاد کراتے ہیں کہ وہ انہیں برکت دیں گے اور ان کی اولاد کو بہت بڑھائیں گے۔ کنعان کا ملک ان کا ہوگا اور دنیا کی تمام قومیں ان کی وجہ سے برکت پائیں گی، اور خدا یعقوب کو اسرائیل کا نام دیتے ہیں۔ بزرگ اسرائیل کی دونوں بیویاں اور ان کی دونوں کنیزوں سے کل ملا کر 12 بیٹے اور 1 بیٹی ہیں، اور یہی وہ 12 مرد ہیں جن سے اسرائیل کے 12 قبائل ہوتے ہیں، اور وہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ اس ساری بحث میں ایک بات غور طلب ہے کہ خدا کا وعدہ بزرگ ابراہیم سے رہا، کیونکہ بزرگ ابراہیم اور ان کے بعد بزرگ اسحاق اور ان کے بعد بزرگ اسرائیل خدا کے حکموں کے تابع رہے۔ اسرائیل کے 12 قبائل تک یہودی، مسیحی یا مسلمانوں کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ یہ قومیں اس وقت تک وجود نہیں رکھتی تھیں۔ لیکن پھر یہ قومیں کہاں سے آئیں، اور اسرائیل ہر زمانے میں توجہ کا مرکز کیوں بنتا رہا؟ کیوں ہر ایک کو اسرائیل کے شہر یروشلم میں دلچسپی ہے؟ کیا اسرائیل بزرگ ابراہیم کی اولاد کا ملک ہوا یا نہیں؟ اس کہانی کو ہم اگلی ویڈیو میں جاری رکھیں گے۔ اس ویڈیو میں خلاصہ بیان کیا گیا ہے تاکہ اپنے موضوع پر ہی رہا جائے، لیکن اگر آپ تفصیل میں جاننا چاہتے ہیں تو بائبل مقدس کی پہلی کتاب یعنی پیدائش کی کتاب کے 10ویں باب سے آگے پڑھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ شکریہ۔